دوستوں آج جمادی الاول کی 8 تاریخ ہے اور دوسرے جمعۃ المبارک کا مبارک دن آ چکا ہے۔ جو بندہ بھی یا کریم یا اللہ کا یہ خاص وظیفہ جمعۃ المبارک کے دن پڑھتا ہے، اللہ پاک سے اگر 900 کروڑ بھی مانگے تو میرا اللہ پاک اس کو عطا کرتا ہے۔ یقین نہ آئے تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج جمادی الاول کی 8 تاریخ ہے اور دوسرے جمعۃ المبارک کا بڑا دن آ چکا ہے۔ آج یا کریم یا اللہ پڑھنے والے پر اللہ پاک کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت ہوگی۔ آج اللہ پاک سے آپ جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں آپ کھل ڈل کے مانگ لیں۔ آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، رب کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ میرا اللہ پاک اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اللہ پاک سے مانگے۔ آج 1 لاکھ مانگو تو اللہ پاک 70 لاکھ سے نوازے گا، یعنی 70 گنا زیادہ دے گا، کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس دن اللہ پاک ہم پر زیادہ رحمت اور زیادہ نظر کرم فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعۃ المبارک کا دن مومنوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین اس دن فرشتوں کو آسمان سے زمین پر بھیجتا ہے، جن کے ہاتھ میں چاندی کے اوراق اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ جو پہلے آتا ہے ان کو پہلے لکھتے ہیں۔ یعنی آج اگر اللہ پاک کی معرفت اور رحمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو لازمی آج یا کریم یا اللہ کا یہ خاص عمل پڑھ لو۔ یا کریمو اللہ پاک کا اسم اعظموں میں سے سب سے خاص اسم اعظم ہے، جو کہ سخاوت، عزت، بزرگی اور مہربانی کو ظاہر کرتا ہے۔ کریم وہ ذات ہے جو کسی کے مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دے، جو چھوٹے چھوٹے کاموں پر بڑے بڑے انعامات بخش دے، جو خطا کاروں کو اس کے گناہوں کے باوجود عزت دے اور اسے رسوا نہ کرے۔ انسانوں میں اگر کوئی شخص کریم کہلایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سخاوت کرنے والا ہے، دوسروں کو عزت دینے والا ہے، لیکن اللہ رب العزت الکریم ہے، یعنی ہر سخاوت اور ہر عزت کا اثر سرچشمہ اللہ رب العالمین ہی ہے۔ تو پھر آج جمادی الاول کی 8 تاریخ کو آپ نے یا کریموں کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ساتھ میں سورۃ الاخلاص شریف بھی پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص وہ پیاری اور توحید والی سورت ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنی پہچان کے لیے نازل فرمائی۔ جس طریقے سے ہر جو سورت ہے وہ اپنے متعلق بتاتی ہے، جس طریقے سے سورہ فاتحہ کو اہل بیت کے لیے کہا گیا اور امت کے لیے دعا کی گئی، اسی طریقے سے جو سورۃ الاخلاص شریف ہے، یہ سورہ اخلاص بھی یہ اللہ پاک کی طرف اس کی نسبت ہے۔ تو اللہ والوں، آج لازمی آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کا اور سورۃ الکوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے، سورہ اخلاص کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو اللہ والوں، سورہ اخلاص یہ بہت ہی پیاری سورت ہے اور یہ بہت چھوٹی بھی ہے۔ اس کا ترجمہ ملاحظہ کریں، قل هو اللہ احد، آئے حبیب آپ فرما دیں کہ وہ رب ایک ہے، اللہ الصمد، رب بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ تو اللہ والوں، یہ مبارک کلمات آج جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن، یہ دوسرا جمعہ ہے جمادی الاول کا، جو بندہ بھی اس دن یہ خاص وظیفہ پڑھے گا وہ اللہ رب العالمین کا لاڈلا بن جائے گا۔ اللہ پاک اس سے وہ جو مانگے گا اللہ پاک اس کو عطا کرے گا۔ اس لیے آج یہ وظیفہ آپ کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں، لازمی اس عمل کو پڑھ کر اپنی قسمت کو 4 چاند لگا لو۔ اللہ والوں، آپ نے کبھی اس طریقے سے نہیں دیکھا ہوگا کہ اللہ رب العالمین آپ کو وافر مقدار میں نواز رہا ہے، لیکن یہ جو نام ہیں، یہ جو صورتیں ہیں، اللہ رب العالمین کو جو بندہ بھی اس کو پڑھنے کے بعد پکارے تو اللہ پاک ان کو نوازتا ہے۔ اور جمادی الاول کا مہینہ یہ دین اسلام کا 5واں بڑا مہینہ ہے اللہ والوں، اور اس مہینے کے اندر اللہ پاک بہت مہربانی فرماتا ہے، بہت شفقت فرماتا ہے۔ جس طرح ہر مہینے کی اپنی قدر و قیمت ہوتی ہے، اسی طرح سے جمادی الاول کے مہینے کی بھی اپنی قدر و قیمت ہے۔ آج اس مبارک مہینے میں آپ نے دولت کی یہ خاص تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ دولت کی سب سے تیز ترین تسبیح ہے، سب سے خاص تسبیح ہے۔ اللہ والوں، بس آج لازمی اس وظیفے کو پڑھ لیں، اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی قسمت کو 4 چاند لگا لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ آپ نے کبھی بھی اس طریقے سے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ اسی طرح سے کر کے دیتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے لازمی اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے، کیونکہ جب اللہ پاک دینے پر آتا ہے تو نہ ہی وہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی وہ اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے لازمی آج
जमादुल अव्वल की 8 तारीख दूसरे जुम्मतुल मुबारक के दिन ये अमल, ये वजीफा पढ़ लो। अल्लाह वालों, आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया की जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में जमादुल अव्वल की 8 तारीख दूसरे जुम्मतुल मुबारक का दिन आ जाए तो आपने ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ना है। इंशाअल्लाह इस अमल को पढ़ने के बाद हर दुआ कबूल होगी, रिस्क में बरकत होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको गैब से नवाजेंगे। इसलिए आप लोगों ने ये खास और मोजज़ाती वजीफा अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। कोई गलती कोताही नहीं कीजिएगा, क्योंकि वक्त की भी कोई पाबंदी नहीं है और जगह की भी कोई कैद नहीं है। आप चाहो तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लो, चाहो तो नमाज जुम्मतुल मुबारक के बाद पढ़ लो, चाहो तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। जब वक्त मिले, जब मौका मिले, आप इस अमल, इस वजीफे को पढ़कर अपनी किस्मत को 4 चांद लगवा सकते हैं। अब अल्लाह वालों आए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे नबी पाक से मोहब्बत का वास्ता, रोज़े जज़ा का वास्ता, आज जमादुल अव्वल की 8 तारीख और दूसरे जुम्मतुल मुबारक का वास्ता, हम सब की तमाम परेशानियों को दूर कर दे, हमारे रिस्क में बेशुमार की बरकतें और रहमतें अता फरमा। मेरे मौला, हमें अपने सिवा कभी किसी का मोहताज न बना। मेरे मौला, हमें गैब से नवाज दे, हमारे रिस्क में गैब से बेशुमार की बरकतें डाल दे, हमारे तमाम मामलात को सीधा कर दे। या रब्बे जुल जलाल, तू तो मांगने वाले को पसंद करता है और ये मुबारक जुम्मतुल मुबारक का दिन है, जमादुल अव्वल का महीना है। या रब्बे जुल जलाल, हमें अपनी रहमत से, अपनी शान से, अपने फजल से नवाज, गैब से नवाज दे। और जो मेरे बहन भाई परेशान हैं, कर्जदार हैं, मेरे मौला, उनके गैब से असबाब बना, गैब से उनके कर्जों को दूर फरमा दे, उनकी तमाम बीमारियों को दूर कर दे। या रब्बे जुल जलाल, तू तो मालिकों का मालिक है, बादशाहों का बादशाह है, नवाजने वाली ज़ात है, रहमत करने वाली ज़ात है। आज तेरी बारगाह में जो कोई बिलखुसूस इस वीडियो में जुड़कर दुआ कर रहा है, तेरे आगे हाथ फैलाए, तुझसे आरज़ू कर रहा है, तुझसे इल्तिजा कर रहा है, जो किसी वजह से हाथ नहीं उठा पा रहा, अल्लाह मेरे मौला, वो फिर भी दिल से जुड़ा हुआ है, उसकी भी तमाम तर परेशानियों को दूर कर दे। हम सब पर अपनी ख़ास नज़र करम और नज़र रहमत अता फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा, रिज़्क़ हलाल अता फरमा, रिज़्क़ करीम अता फरमा, रिज़्क़ कसीर अता फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें हलाल कमाने की तौफीक अता फरमा, हराम के लुक़मों से बचा। या रब्बे जुल जलाल, अपने सिवा कभी किसी और का मोहताज ना बनाना। मेरे मौला, हमें अपने अलावा कभी किसी का मोहताज ना बनाना। या रब्बे जुल जलाल, बिलखुसूस गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा, उन सब पर अपनी ख़ास नज़र करम और नज़र रहमत फरमा दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हज़ारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए आप लोगों ने दुआ भी करनी है और लाजमी आप लोगों ने आमीन भी कहना, कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन लिखना है। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ज़रा ध्यान से समझिएगा। आप लोग बास औकात चंद गलतियां कर जाते हैं, उनको समाअत कर लें। वजीफा पढ़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना। मकसद कोशिश करें कि अपनी आंखों को बंद करके वजीफा करें और वजीफा होने के बाद अपनी आंखों को खोल लें। या फिर अगर आप लोग आंखें को खोल के करना चाहते हैं तो नजरें सिर्फ सजदे वाली जगह पर रखिएगा। जो मुसल्ले पर आप बैठे हुए जहाँ पर सजदा करते हैं वहीं पर अपनी नजरों को रखें या अपनी गर्दन को झुका लें। इस तरीके से वजीफा करें ताकि अल्लाह पाक की वहदानियत आप लोगों को मिल सके, रब की तवज्जो मिल सके। अदब के दायरे में बैठें। सबसे बड़ी बात, कोशिश करें कि अत्तहियात की हालत में बैठें।
اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں، رب سے ہر روز استغفار کرا کریں، اللہ پاک سے روز والا اپنے گناہوں کی توبہ کرا کریں، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کریں۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے دوستوں؟ آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے۔ یہ رب کریم کی صفت بھی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو اور کوئی دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے۔ اللہ والوں، اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کا، ہر شے کا مالک ہے، اور سب چیز اس کی دست قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں، شہرت چاہتے ہیں شہرت مانگ لیں۔ آپ کو رب سے جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اللہ الصمد پڑھ کر مانگیں۔ اللہ الصمد رب کریم کا بہت ہی خاص نام ہے، جو رزق اور دولت کا خاص وظیفہ بھی ہے۔ اور آج آپ لوگوں نے
اس خاص تسبیح کو پڑھنا ہے اور ایک خاص طریقے اور تعداد کے مطابق پڑھنا ہے تاکہ آپ لوگ ہر محتاجی سے آزاد ہو سکیں، رزق آپ کا بڑھے، محتاجیاں ختم ہو۔ رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی، کیونکہ رب کی محتاجی ہے رب اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، اور یہ بھی اس کے معنی ہے اللہ الصمد کے، ہمیشہ اپنی غیبی خزانوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ جو بھی اللہ الصمد پڑھتا ہے، آج اگر آپ بھی غیبی خزانوں سے مالا مال رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا رہے، غیب سے مشکلات کا خاتمہ ہوتا رہے، تو اللہ الصمد کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ اس عمل کو 7 گندم کے دانوں پر یا پھر 1 مٹھی چینی پر یا چاول پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ اللہ پاک آپ کو صدقہ کرنے کا بھی ثواب دے گا، اور صدقہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ ایسا ہے کہ جس طریقے سے جو پانی آگ کو بجھاتی ہے، صدقہ گناہوں کو اس طریقے سے مٹاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 21 ٹائمز، 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھیں۔ اگر آپ نے پانی اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، جیسے کہ آپشنل ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی بھی رکھ سکتے ہیں، چینی جو آپ رکھنا چاہیں، کچھ نہیں ہے تو صرف وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ رکھیں گے تو فائدہ آپ کو ہی زیادہ ہوگا۔ اگر آپ نے کچھ رکھا ہے تو اس پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی خاص سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اس قرآنی سورت کو پڑھنے سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسی بھائی، دوست اور میری بہنیں موجود ہیں کہ وظیفے پڑھتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے تو دعا مانگ لی لیکن دعا ہماری سنی نہیں گئی، ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ ناظرین کتنی پیاری بات ہے۔ بزرگ نے بتایا کہ جب تو گناہ کرتا ہے تیرے گناہ کی سزا تجھے فوراً نہیں ملتی۔ جو لوگ میرے بھائی میری بہنیں مشکل وقت آ جانے پر بے صبرے ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھے کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگے، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگے۔ اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے۔ لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ آج جو بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، مقروض ہیں، پریشان ہیں، جیل سے رہائی کے لیے، بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے اس قرآنی سورت کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ جو لوگ در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ سورۃ الاخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب کوئی بندہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو کھول کر رکھ دے گا۔ اس وظیفے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ یہ عمل اگر آپ لوگ اولاد بھی مانگیں تو وہ بھی مل جائے گی۔ جن کے پاس اولاد ہے ان کی قسمت بھی چمکا دے گی۔ جن کی اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے ان کے نصیب کے بد نصیب کے تالے بھی کھول کر رکھ دے گی۔ اس عمل کا معجزہ ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا۔
اللہ والوں خوشحالی چاہتے ہو تو اس عمل اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 10 بار یعنی کہ 10 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور جب آپ لوگ 10 بار سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں تو اللہ والوں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صحابہ کیا میں تمہیں ایک ایسی سورت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو پڑھنے سے تمہاری زبان بھی نہیں تھکتی اور اللہ رب العزت تمہیں 10 سپاروں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ضرور بتائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑھو قل هو اللہ احد۔ اس طرح سے یہ پوری سورت تمام کری اور آپ کو بتایا اس سورت کو پڑھنے والے کو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب اس سورت کو 3 بار پڑھا جائے تو آپ کو ایک مکمل قرآن شریف پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں اس طرح سے اس سورت کے اندر اگر اس کا ترجمہ سنیں گے تو اس کی پوری نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ سورت میری ہے، اس کی نسبت میری طرف ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد۔ اے حبیب تم فرما دو کہ وہ رب ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ اللہ والوں یہ اللہ پاک کی توحید کو بیان کرتی ہے، اللہ پاک کی یکبستگی کو بیان کرتی ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے، صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں، یا کریم یا اللہ۔ یا کریم کا مطلب ایک کرم کرنے والے، یا اللہ کا مطلب اے میرے اللہ یعنی کہ اے میرے معبود۔ آپ لوگوں نے اس طرح سے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب بندہ یا کریم یا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا کریم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں ہماری اگر زندگی پر یا پھر ہم پر اللہ پاک کی صرف ایک نظر کرم ہو جائے، صرف ایک نظر کرم ہو جائے ہماری پوری زندگی کے لیے، وہ نظر کرم ایک کافی ہے۔ اللہ والوں آج اللہ پاک کی اگر نظر کرم چاہتے ہو تو یہ 3 وظائف چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں۔ پہلے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں۔ پھر سورۃ الاخلاص شریف کو صرف 10 بار پڑھنا ہے، کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اس کے بعد پھر یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے اللہ والوں، اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے کہ آپ کے بامشکل 1 سے 1.5 منٹ لگیں گے، یہ عمل آپ مکمل کر لیں گے۔ اول آخر درود ابراہیمی بالخصوص پڑھیے گا۔ کتنی بار پڑھیے گا؟ 3 بار پڑھ لیں یا 5 بار، 7 بار، 11 بار۔ جتنی زیادہ آپ درود ابراہیمی اول آخر پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا اچھے انداز میں مانگیے گا، دعا اس طرح میں مانگیے گا کہ گویا آپ لوگ اللہ رب العزت کا دیدار کر رہے ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔